تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ بہت ہچکولے کھاتی زمین, لیکن اللہ نے وہاں پہاڑ ڈال دیے. لیکن کبھی کبھار ڈس بیلنس ہوتی ہے, کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے اس کائنات کو بنایا تو اب اس پہ کوئی حادثہ ہی نہیں آئے گا. تھوڑا سا اللہ نے ایسا آپشن رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ. دیکھو اللہ ہمیں ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ ہم بیماری لیس ہو جاتے بالکل. کیا خیال ہے؟ ہمارے جراثیم جو ہم پر حملہ کرتے, تو ہمارے جراثیم جو ان سے فائٹ کرتے وہ اتنے طاقتور ہوتے کہ ہمیشہ ان پہ غالب ہی آتے رہتے, پھر ہم کبھی بھی بیمار نہ ہوتے. لیکن اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا کہ ایسا نہ ہو. کیوں تقاضا کیا وہ میں ابھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں. ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ تھوڑا سا رکھا ہے کہ بھئی کچھ حملہ بھی ہوگا. تو اللہ نے پہاڑ زمین پہ قائم کیے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے, مگر اتنا اچھا سسٹم نہیں کر دیا کہ ذرا سا زلزلے کا امکان ہی ختم ہو جائے. تھوڑا بہت اونچ نیچ, بولنے میں کوئی جا رہا ہے یار, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہے گی. اس میں کیا حکمت ہے میں اس کی طرف ابھی آ رہا ہوں. تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہر عذاب قدرت کی طرف سے, ہر حادثہ قدرت کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے لوگ نیک بن جائیں پھر بھی سمندر میں سائیکلون بنیں گے. یہ تو قدرت کا نظام ہے, ہوائیں جب چلیں گی تو سب کچھ ہوگا. جیسے آپ کی باڈی پہ حادثہ وہ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا, زمین پہ حادثے سے وہ تو ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہو گیا نا. تو آپ کتنے ہی نیک بن جائیں جراثیم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو کتنے ہی نیک بن جائیں یہ قدرتی حادثے بھی آپ کی جان, بولو بھائی, نہیں چھوڑیں گے. پھر قدرتی حادثے تو وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو, اور ایک حادثے وہ ہوتے ہیں, یعنی سائنٹیفک لاجک کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے. یعنی زمین کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اٹک پٹک اس میں چلتی رہے گی. ہوا کا کبھی یہاں خلا پیدا ہو گئی تو ہوا جب آئے گی, اب دیکھو حبس ہوتا ہے نا تو ویکیوم بن جاتا ہے, تو پھر جب ہوا آتی ہے تو پھر بہت اسپیڈ سے آتی ہے. کہاں ہوا کو ترس رہے ہوتے ہیں, پھر جب ہوا آتی ہے تو 5-6 بندے اڑا کے کیا کریں, وہ ہلکے لوگ تو اسی میں اڑ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تبھی آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا ہے. حالانکہ حضرت عمر کا دور تو عدل و انصاف کا اس سے بہتر دنیا میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے, لیکن مدینہ میں, اور قحط بھی کہاں پڑا, مدینہ میں قحط پڑا. اتنے پیارے لوگ, اتنی بہترین حکومت, مگر قحط کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر نے حدود ساقط کر دی کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس لیے کہ ایسے بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو ہو سکتا ہے بیچارے نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہیں چور, جان بچانا تو فرض ہے نا بھائی. مسجد کے چپل چورانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی چور سمجھے کہ یار میں بھی مجبور ہوں ننگے پاؤں, تو لیکن جان بچانا تو فرض ہے نا. تو جان بچانے کے لیے حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے بیچارہ جان بچانے کے لیے چوری کر رہا ہو, تو وہ چور کے ہاتھ کاٹنا کیا کر دیا, بند. ایسا قحط پڑا تھا. تو یہ قحط بھی پڑتا آ رہا ہے, مسلمان بھی اس سے ہلاک ہوئے ہیں, غیر مسلم بھی ہلاک ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. کبھی قحط ہوگا, کبھی بارشیں ہوں گی, کبھی زلزلہ آئے گا, کبھی طوفان آئے گا.